اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم انگلش کے فرسٹ ایئر کی انگلش بک کا لیسن 5.2 ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کا عنوان ہے دا مین ہو واز ہاسپٹل. ایک آدمی جو بذات خود ہسپتال تھا. یہ بہت دلچسپ شارٹ سٹوری ہے ایک ایسے آدمی کی جس کو وہم کی بیماری لگی ہوئی تھی، اور جہاں جہاں وہ جو کچھ بیماریوں کے بارے میں سمٹمز پڑھتا تھا، وہ سمٹمز اس کو ایسی بیماری تھی کہ وہ اپنے آپ میں وہ فیل کرتا ہوتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ یہی سارے جو سمٹمز ہیں یہ مجھ میں موجود ہیں. تو بڑی دلچسپ قسم کی کہانی ہے. ایون اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہے تو یہ سب کے لیے جو ہے دلچسپی کا سامان دیے ہوئے ہیں. اس کا رائٹر جیروم ہیں. So let's begin in the name of Allah. It was my liver that was out of order. یہ میرا جگر تھا جو کہ ناکارہ ہو چکا تھا. I knew، میں جانتا تھا. It was my liver that was out of order. یہ میرا جگر تھا جو کہ ناکارہ ہو چکا تھا. اب وجہ بیان کر رہا ہے کہ کس طرح اس نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ اس کا جگر ناکارہ ہو چکا ہے. Because I had just been reading a patent liver pill circular. کیونکہ ابھی میں لیور جگر کے پلز گولیوں کا پیٹنٹ سرکولر وہ مراسلہ پڑھ رہا تھا جو گولیوں کے ڈبی کے اندر ہوتا ہے. اس کو پیٹنٹ سرکولر یا ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ اس قسم کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو میں وہ پیٹنٹ سرکولر ابھی میں نے پڑھا تھا جو کہ لیور کے پلز میں تھا، لیور کی گولیوں میں تھا، اس کی ڈبی میں تھا. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر پیکٹ میں ایک پیٹنٹ سرکولر ہوتا ہے، ایک ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے، اور اس میں بیماریوں کے ابتدائی علامات جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ابھی میں نے وہ علامات پڑھی تھی، ابھی میں نے وہ مراسلہ پڑھا تھا. in which were details of various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. جس میں ویریس سمٹمز، ان مختلف قسم کی علامات کے ڈیٹیل موجود تھی، تفصیل موجود تھی. بائی وچ، جس کے ذریعے، مطلب وہ نشانیاں، وہ علامات، وہ تفصیل اس میں موجود تھی جس کے ذریعے a man could tell، ایک آدمی بتا سکتا ہے when his fever was out of order، کہ اس کا لیور، اس کا جگر کب ناکارہ ہو چکا ہے. مطلب وہ نشانیاں اگر آپ میں ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا جگر ناکارہ ہو چکا ہے. تو کہتا ہے کہ چونکہ ابھی میں نے یہ مراسلہ پڑھا تھا تو ان علامات کے ذریعے وہ میں نے اپنے بدن میں محسوس کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جگر ناکارہ ہو چکا ہے. I had them all. I had all these symptoms. یہ symptoms تمام کی تمام، یہ علامات ساری کی ساری مجھ میں موجود تھی. It is a most extraordinary thing. اب اپنی فطرت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میری نیچر کچھ ایسی ہے کہ یہ بہت زیادہ غیر معمولی بات ہے. But I never read a patent medicine advertisement. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی دوائی کا پیٹنٹ ایڈورٹائزمنٹ یا پیٹنٹ سرکولر، اس کا مراسلہ پڑھا ہو without being impelled to the conclusion، جس نے مجھے اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور نہ کیا ہو. امپل نہ کیا ہو، کمپل نہ کیا ہو، مجبور نہ کیا ہو. مطلب جب بھی میں نے کوئی پیٹنٹ سرکولر پڑھا ہے اس نے مجھے ایک ایسے نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کیا ہے that I am suffering from the particular disease therein، کہ میں وہاں پر
بیان کی گئی جو خاص پرٹیکولر بیماری ہے، خاص بیماری ہے کہ وہ مجھے لاحق ہے. dealt with in its most virulent form، اور یہ کہ یہ بیماری اپنی مہلک ترین شکل تک پہنچ چکی ہے. the diagnosis seems in every case، اور ہر کیس میں، ہر معاملے میں جب میں ڈائگنوسس پڑھتا ہوں، تشخیص پڑھتا ہوں، اٹ سیمز تو یہ دکھائی دیتا ہے، ایسے لگتا ہے ٹو کورسپونڈ کہ یہ ڈائگنوسس، یہ تشخیص مطابقت رکھتی ہے، کورسپونڈ کرتی ہے، مطابقت رکھتی ہے ایگزیکٹلی ود آل دا سینسیشنز، بالکل ان تمام سینسیشنز کے ساتھ، احساسات کے ساتھ یہ تشخیص مطابقت رکھتی ہے that I have ever felt، جو کہ میں محسوس کرتا رہتا ہوں. میرے جو احساسات ہوتے ہیں یہ تشخیص اس کے مطابق ہوتی ہے. I remember going to the British Museum one day، اس کے بارے میں میں آپ کو چھوٹا سا ایک وہ مثال دیتا ہوں. جب مداری ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جب آپ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں تو کیا آپ تھک جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں بس یہی دوائی آپ کے لیے، آپ میں کمزوری ہے. تو یہ تو کہتے ہیں جب آپ دوڑتے ہیں تو دوڑ لگانے کے بعد آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، آپ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں آپ میں کمزوری ہے، آپ یہ دوائی لے لیں. تو یہ سب کے سب تمام لوگوں پر جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے ایسی چیزیں. تو یہ آدمی بھی جہاں کہیں علامات ہوتی ہیں بیماریوں کی تو وہ علامات اپنے آپ میں ڈھونڈتا ہے اور اپنے آپ کو قائل کرتا ہے کہ یہ علامات مجھ میں موجود ہیں. اب اس کی شامت آئی ہوئی تھی کہ ایک دن یہ برٹش میوزیم میں گیا اور برٹش میوزیم میں اس کے ساتھ کیا ہوا آئیے پڑھتے ہیں. I remember، مجھے یاد ہے، going to the British Museum one day، میرا برٹش میوزیم کا جانا، ایک دن کا میرا جانا جو ہے وہ مجھے یاد ہے. to read up the treatment for some slight ailment، کیوں میں ایک slight ailment، ایک ہلکی سی بیماری، ایک چھوٹی سی بیماری کے علاج کے بارے میں پڑھنے کے لیے برٹش میوزیم گیا تھا. of which I had a touch، جس کی مجھے شکایت تھی یا یہ بیماری مجھے لگی ہوئی تھی. hay fever I fancy it was، اب تشریح کر رہا ہے وہ slight ailment کیا تھی، وہ ہلکی چھوٹی بیماری کیا تھی. hay fever I fancy it was، I fancy I think it was hay fever، میرے خیال میں یہ گھاس بخار، موسمی الرجی تھی. موسم بہار میں خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پتہ نہیں اس کو پولینیشن کہتے ہیں، یہ جو پودوں سے جو ہیں چیزیں اڑتی ہیں، اس سے تخم وغیرہ اور ہوا کے ذریعے آتا رہتا ہے اور ہوا میں صاف دکھائی دیتا ہے، تو اس سے ایک الرجی آتی ہے اور اس الرجی سے بخار پھر ہو جاتا ہے، تو اس کو ہے فیور، گھاس پھوس کی بیماری، گھاس کی بیماری یا موسمی الرجی کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میرے خیال میں جس چھوٹی سی بیماری کے بارے میں پڑھنے گیا تھا برٹش میوزیم، میرے خیال میں I fancy it was hay fever، میرے خیال میں یہ گھاس بیماری تھی، گھاس بخار تھا. I got down the book، میں نے شیلف سے، میں نے الماری سے کتاب نکالی. and read all I came to read، اور جتنا کہ میں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھی. and then، اور پھر in an unthinking moment، بلا سوچے سمجھے ایک لمحے میں، بغیر سوچے ایک لمحے میں I idly turned the leaves، میں نے یوں ہی بیکاری میں، یوں ہی میں نے اوراق پلٹے، صفحات پلٹے. and began to indolently study diseases، اور کاہلانہ انداز میں، indolently کاہلانہ انداز میں بیماریوں کے بارے میں پڑھنے لگا. جنرلی اب یہ ایک ڈسٹمپر کی بیماری کے بارے میں پڑھنے لگا ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ ڈسٹمپر جو بدمزاجی والا حملہ ہے اس پر کب ہوا، کہتے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہاں اس میں
مبتلا ہوں. تو کہتا ہے generally I forget which was the first distemper I plunged into. عام طور پر میں اب تو یہ بھول گیا ہوں کہ وہ بدمزاجی کا پہلا کون سا حملہ تھا جس میں نے غوطہ لگایا تھا. وہ کون سی بدمزاجی تھی؟ ڈسٹیمپر، بدمزاجی، غصے کی حالت جس میں نے پلنج کیا تھا، غوطہ لگایا تھا. یہ تو میں بھول گیا ہوں. لیکن some fearful devastating scourge I know. لیکن ہاں یہ مجھے پتا ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ یہ کچھ خوفناک اور تباہ کن مصیبت والی چیز تھی. And before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, اور premonitory symptoms ابتدائی علامات والی لسٹ کے آدھے تک نظر دوڑانے، گلانسنگ کرنے کے بعد، نظر ڈالنے کے سے پہلے before، اس سے پہلے It was borne in upon me، مجھے اس بات کا پورا یقین ہو گیا that I had fairly got it، کہ مجھے بالکل ہی یہ بیماری لگی ہوئی ہے. fairly کسی کے ساتھ جب لگتا ہے، کسی verb کے ساتھ، تو اس کی مضبوطی کے لیے، اس کو اور زیادہ مطلب ڈیپ بتانے کے لیے کہ ہاں I had fairly got it، مجھے بالکل ہی یہ بیماری لگی ہوئی تھی. I sat for a while، میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا. frozen with horror، اور خوف سے منجمد ہو کر میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا. and then اس کے بعد in the listlessness of despair، مایوسی بھری تھکاوٹ کے ساتھ، مایوسی بھی مجھے ہو گئی، listlessness بھی ہو گئی، تھکاوٹ بھرے انداز میں، مایوسی کے ساتھ تھکاوٹ بھرے انداز میں I again turned over the pages، میں نے دوبارہ اوراق پلٹنے شروع کیے. I came to typhoid fever، پھر میں ٹائیفائڈ بخار تک آ گیا. read the symptoms، بالکل پہلے کی طرح میں نے علامات پڑھی. discovered، اور دریافت کیا that I had typhoid fever، کہ مجھے یہ دریافت میں نے کیا کہ مجھے ٹائیفائڈ بخار لاحق ہے. must have had it for months or without knowing it، اور یہ میری بے خبری میں، میرے جانے بغیر مجھے ضرور یہ مہینوں سے لاحق تھی. wondered what else I had got، پھر میں نے سوچا کہ مجھے اور کون کون سی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. turned up St. Vitus's dance، میں سینٹ وائرسز ڈانس تک پہنچ گیا، یہ ایک بیماری کا نام ہے. found، اور مجھے پتا چلا as I expected، جیسے کہ مجھے بالکل جیسے مجھے توقع تھی that I had that too، کہ مجھے سینٹ وائرسز ڈانس ہے، لگی ہوئی ہے. began to get interested in my case، پھر میں نے اپنے کیس میں دلچسپی لینا شروع کر لی. and determined، اور میں نے عزم کیا to sift it to the bottom، کہ میں بالکل نیچے تک اس کی چھان بین کروں گا. and so started alphabetically، اس لیے میں نے منظم طریقے سے حروف تہجی کے ترتیب سے پڑھنا شروع کیا. read up again، میں نے دوبارہ پڑھا. and learnt that I was sickening for it، اور میں نے یہ جان لیا یا میں اس حد تک، اس معلومات تک پہنچا کہ مجھے یہ بیماری لگی ہوئی ہے. and that the acute stage would commence in about another fortnight، اور یہ کہ اس کی شدید حالت، acute stage شدید حالت، اگلے 14 دن میں، اگلے 2 ہفتے میں commence کرنے والی ہیں، شروع ہونے والی ہیں. Bright's disease، برائٹ کی جو بیماری ہے، I was relieved to find، مجھے یہ جان کر تھوڑا سا سکون محسوس ہوا. I had only an modified form، کہ یہ بیماری مجھے
عام سی معتدل سی شکل میں لگی ہوئی ہے۔ یہ جان کر مجھے سکون حاصل ہوا، ریلیف حاصل ہوا کہ یہ بیماری مجھے معتدل شکل میں برائٹ ڈیزیز لگی ہوئی ہے۔ So far as that was concerned، اور جہاں تک برائٹ ڈیزیز کا تعلق ہے، برائٹ والی بیماری کا تعلق ہے، I might live for years، میں سال ہا سال تک جی سکتا ہوں اس کے ساتھ۔ Cholera I had with severe complications، اور ہیضے کی بیماری مجھے شدید پیچیدگیوں کے ساتھ لاحق تھی۔ And diphtheria، اور گلے کی بیماری یا خناق، I seem to have been born with it، ایسے لگ رہا تھا کہ ڈپتیریا کے ساتھ تو میں پیدا ہوا ہوں، کہ یہ تو مجھے میری پیدائش سے لگی ہوئی ہے۔ I plodded conscientiously through the 26 letters، پھر میں بدقت، پلاٹ کرنا، مشکل سے چلنا، مشکل سے چلتے چلتے اے سے لے کر زیڈ تک 26 حروف کو سے میں گزرا۔ مشکل سے میں گزرا مطلب ہر حرف کو پڑھنا، اگر آپ کو انسائکلوپیڈیا دے دیا جائے کہ اے سے لے کر زیڈ تک اس میں جتنے بھی حروف، ڈکشنری میں جیسے اے سے لے کر زیڈ تک حروف ہوتے ہیں، آپ اس کو پڑھو تو بدقت پلاٹ کرتے ہوئے ایک انسان اس سے گزرے گا، بدقت گزرے گا، بمشکل گزرے گا۔ کانشینشسلی، دیانتداری کے ساتھ، میں بڑی مشکل کے ساتھ لیکن دیانتداری کے ساتھ میں نے وہ 26 حروف، وہ انگلش کے اے سے لے کر زیڈ تک 26 حروف پڑھے، مطلب 26 حروف کے نیچے جتنی بیماریاں تھی وہ میں نے پڑھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جتنی بیماریاں طب کی دنیا میں موجود تھیں وہ اس کتاب میں تھیں اور وہ میں نے پڑھی۔ And the only malady I could conclude، اور ان 26 حروف کے نیچے جو بیماریاں، جو تفصیل تھی بیماریوں کی، تو ایک ہی ایسی میلیڈی تھی، ایک ہی ایسی بیماری تھی جس کے میں نے نتیجہ نکالا، اور میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک بیماری I had not got، جو کہ مجھے نہیں لاحق نہیں تھی، was housemaid's knee، یہ housemaid knee والی بیماری تھی، نوکرانی کی گھٹنے کی بیماری تھی۔ I felt rather hurt about this at first، پہلے پہل تو اس کے بارے میں مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی اس سے کہ یہ بیماری مجھے نہیں ہے۔ It seemed somehow to be a sort of slight، یہ ایک قسم کا تحقیر کا سلوک لگ رہا تھا، ایک قسم کا ہلکا مجھے لیا گیا تھا، میرے ساتھ تحقیر کی گئی تھی۔ Why hadn't I got housemaid's knee، یہ housemaid knee والی بیماری مجھے کیوں نہیں تھی؟ Why this invidious reservation، یہ ناانصافی والا سلوک میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ After a while، لیکن ایک لمحے کے بعد، however، تاہم less grasping feeling prevailed، کم گرفت والے احساسات نے غلبہ پایا۔ جیسے کوئی خبر، کسی کو بری خبر جب ملتی ہے تو ایک شاک ہوتا ہے، ایک صدمہ ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میرے لیے ختم ہو گئی، لیکن جب جو وقت گزرتا ہے تو وہ ان احساسات کی گرفت ہلکی پڑتی ہے، ہلکی ہوتی جاتی ہے، اور انسان ان احساسات سے، ان مضبوط احساسات سے نکل آتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ لیس گریسپنگ فیلنگ پریویلڈ، کم گرفت والے احساسات نے غلبہ پایا۔ میری اس صدمے کی گرفت، جو احساس، جو مضبوط احساس تھا، اس کا وہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ I reflected، اور میں نے سوچا that I had every other known malady in the pharmacology، اور میں نے سوچا کہ فارماکالوجی میں، طب کی دنیا میں، مجھے تو ساری تمام کی تمام معلوم بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ And I grew less selfish، پھر میری خود غرضی میں کمی آ گئی، پھر میں کم خود غرض بن گیا۔ And determined، اور میں نے عزم کیا to do without housemaid's knee، کہ میں اس housemaid knee والی بیماری کے بغیر بھی گزارا کر لوں گا۔
گوٹ اور گوٹ والی بیماری in its most malignant stage, یہ تو اپنے جان لیوا حد تک حالت تک پہنچ چکی تھی. It would appear اور ایسے لگ رہا تھا had seized me without my being aware of it کہ میری بالکل بے خبری میں اس نے مجھے آن لیا تھا یا اس نے مجھے پکڑ رکھا تھا. اینڈ زائموسس اور زائموسس والی بیماری I had evidently been suffering with میں بظاہر اس سے گزر رہا تھا یا بظاہر یہ مجھے لگی ہوئی تھی from boyhood بچپن سے. بظاہر یہ مجھے اپنے بچپن سے لگی ہوئی تھی. یہاں میں گوٹ زائموسس وغیرہ ان کی بیماریوں کا ترجمہ نہیں کرتا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ زائموسس کیا ہے، گوٹ کیا ہے اور دوسری بیماریاں کیا ہیں. ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان، یہ بندہ جس بیماری کے بارے میں پڑھتا ہے تو وہ اس میں لاحق ہو جاتا ہے، یہ بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے. There were no more diseases after zymosis. چونکہ زائموسس کے بعد اور بیماریاں نہیں تھی. زد آخری تھا اور زد کے بھی زد جو لیٹر تھا اس کے بھی بالکل آخر میں زائموسس تھی. So I concluded there was nothing else the matter with me. اس لیے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ چونکہ کتاب ختم ہو چکی ہے اب اس کے علاوہ مجھ میں کوئی اور بیماری نہیں ہے. I sat and pondered. میں نے بیٹھ کر غور کیا. I thought what an interesting case it must be from a medical point of view. اور میں نے سوچا کہ طبی نقطۂ نظر سے یہ کتنا دلچسپ کیس ہوگا، میرا کیس کتنا دلچسپ کیس ہوگا. What an acquisition I should be to a class. اور ایک کلاس کے لیے میں کتنا مفید دریافت ہوں گا، کتنا مفید حصول ہوں گا میں ایک کلاس کے لیے. Students would have no need to walk the hospitals if they had me. اور جن طلباء و طالبات کو میں مل جاتا ان کو ہسپتالوں کے گرد چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. I was a hospital in myself. کیونکہ میں اپنے آپ میں ایک اسپتال تھا. All they need to do would be to walk around me. ان کو صرف یہ کرنا تھا کہ میرے ارد گرد چکر لگاتے، مجھ پر تحقیق کرتے، and after that اور اس کے بعد take their diploma اپنا ڈپلوما حاصل کرتے. کیونکہ مجھ میں اتنی ساری بیماریاں تھیں، جو کتاب میں جو بیماریاں موجود تھی وہ ساری کی ساری مجھ میں تھی تو ان کا کام مجھ سے بن جاتا. Then I wondered how long I had to live. پھر میں نے سوچا کہ مجھے کتنا عرصہ میں زندہ رہوں گا. I tried to examine myself. میں نے اپنے آپ کا معائنہ کرنے کی کوشش کی. I felt my pulse. میں نے اپنی نبض محسوس کی. I could not at first find any pulse at all. پہلے تو مجھے کوئی نبض نہیں ملی، بالکل ہی کوئی نبض نہیں ملی. Then all of a sudden پھر اچانک it seemed to start off. ایسے لگا کہ یہ نبض چلنے لگی ہے. I pulled out my watch and timed it. میں نے اپنی گھڑی نکالی اور اس پر وقت لگا لیا یا اس کا وقت معلوم کر لیا. I made it 147 to the minute. میں نے ایک منٹ میں 147 بار اس نبض کا اپنے نبض کو گنا کہ یہ نبض کتنی بار جو ہے ایک منٹ میں اس نے حرکت کی تو 147 اس نے پر منٹ حرکت کی تھی. I tried to feel my heart. پھر میں نے اپنے دل کو محسوس کرنے کی کوشش کی. I could not feel my heart. مجھے اپنی دل محسوس نہیں ہوئی، مجھے اپنا دل محسوس نہ ہوا. It had stopped beating. اس نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا. I have since been induced to come to the opinion. تب سے میں نے اپنے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے اس بات پر، اس رائے پر اپنے آپ کو مائل کرنے کی یا قائل کرنے کی کوشش کی ہے that it must have been there all the time. کہ یہ دل اسی جگہ ہر وقت ہوتا ہوگا.
and must have been beating, اور یہ دھڑکتا بھی ہوگا. But I cannot account for it. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو نہیں پا رہا ہوں، یہ مجھے نہیں مل رہا، ورنہ یہ دل اسی اپنی جگہ پر ہوتا ہوگا اور دھڑکتا بھی ہوگا. I paraded myself all over my front. میں نے اپنے سامنے کے حصے سے اپنے آپ پر، اپنے جسم پر تھپکی دی. From what I call my waist up to my head. اور اس جگہ سے لے کر جس کو میں اپنی پتلی کمر کہتا ہوں. اس کو غور سے آپ پڑھیں. From what I call my waist. جس کو میں اپنی پتلی کمر کہتا ہوں. لیکن وہ پتلی کمر ہے نہیں، کیونکہ اس انسان کی، اس بندے کی ایج اتنی ہو چکی ہے، یہ اتنا موٹا ہے کہ اس کی پتلی کمر ختم ہو گئی ہے. تو یہ مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ پتلی کمر تو ہے نہیں، لیکن وہ جگہ جس کو میں اپنی پتلی کمر کہتا ہوں، وہاں سے لے کر to my head، وہاں سے لے کر اپنے سر تک میں نے اپنے جسم پر فرنٹ سائڈ پر تھپکیاں دینی شروع کی. And I went a bit round each side، اور میں ہر طرف a bit round، گولائی میں ایسے ہر طرف میں نے حرکت کی. And a little up and a little way up the back، اور تھوڑا سا اوپر بھی، پیچھے کی طرف بھی میں نے حرکت کی. But I could not feel or hear anything، لیکن نہ تو میں کچھ محسوس کر سکا اور نہ سن سکا. نہ میں نے اپنے دل کو محسوس کیا اور نہ سنا. I tried to look at my tongue، پھر میں نے اپنی زبان کو دیکھنے کی کوشش کی. I stuck it out as far as ever it would go، میں نے اس کو اتنا باہر نکالا جتنا کہ میں اس کو نکال سکتا تھا. And I shut one eye، پھر میں نے اپنی ایک آنکھ بند کر لی. And tried to examine it with the other، اور کوشش کی کہ دوسری آنکھ کے ساتھ اس کا معائنہ کر لوں. جب ہم غور سے کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے دوسری ایک آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم ذرا غور سے، زیادہ کنسنٹریشن سے دیکھ لیں. I could only see the tip، میں صرف اس کا سرا دیکھ پایا. And the only thing that I could gain from that was to feel more certain than before that I had scarlet fever، اور اس سے مجھے ایک چیز حاصل ہو سکی، اور وہ ایک چیز یہ تھی کہ میں نے یہ زیادہ یقین کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ مجھے اسکارلیٹ فیور بھی ہے، کہ مجھے لال بخار بھی ہے. I had walked into the reading room a happy, healthy man، میں اس برٹش میوزیم کے پڑھائی کے کمرے میں ایک ہیپی، خوش اور ہیلدی اور صحت مند انسان گیا تھا. اندر جب میں گیا تھا تو میں ایک خوش اور صحت مند آدمی تھا. I crawled out، چلتے چلتے گیا تھا، چلتے ہوئے گیا تھا. I crawled out a decrepit wreck، لیکن باہر جب میں آیا تو میں چلتے ہوئے نہیں آیا، میں گھسٹتے ہوئے، رینگتے ہوئے ایک ڈسکریپٹ ضعیف ریک، ٹوٹے پھوٹے تباہال انداز میں رینگتے ہوئے باہر آیا. I went to my medical man، میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا. He is an old chum of mine، وہ میرا پرانا یار ہے، دوست ہے، پکی یاری، جس کے بچپن کی یاری جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو چم کہتے ہیں، دوستی سے بڑھ کر. And feels my pulse، اب آپ اس کو بھی ذرا غور سے اس جملے کو سنیں. And feels my pulse، وہ میرا نبض محسوس کرتا ہے. And looks at my tongue، وہ میری زبان کی طرف دیکھتا ہے. And talks about the weather، اور وہ موسم کے بارے میں باتیں کرتا ہے. All for nothing، سب فضول میں. یہ کب کرتا ہے؟ When I fancy I am ill، جب میں سوچتا ہوں کہ میں بیمار ہوں تو میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ He feels my pulse، وہ میرا نبض محسوس کرتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ زبان باہر نکالو تو میری زبان کی طرف دیکھتا ہے، پھر موسمیات کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے، اور سب فضول باتیں ہوتی ہیں.
So I thought I would do him a good turn by going to him now. When I fancy IML, یہ اس پہلے جملے کے ساتھ ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ شروع ہوتا ہے. So I thought, اس لیے میں نے سوچا, I would do him a good turn, کہ میں اس کے ساتھ بڑی بھلائی کر لوں گا, by going to him now, کہ اب میں اس کے پاس چلا جاؤں. What a doctor wants, I said, is practice. میں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کو کیا چاہیے؟ ڈاکٹر کو پریکٹس چاہیے. He shall have me, اس کو میں مل جاؤں گا پریکٹس کے لیے. He will get more practice out of me than out of 1700 of his ordinary commonplace patients with only 1 or 2 diseases each. اور اس کو مجھ سے ان آرڈینری معمولی کامن پلیس عام قسم کے مریضوں کے مقابلے میں 1700 مریضوں سے زیادہ کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ پریکٹس مل جائے گا، کیونکہ ان بیچاروں کی تو ایک اکا دکا بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیچاروں کی اکا دکا بیماریاں ہوتی ہیں اور مجھے ہزاروں بیماریاں لاحق ہیں، اس لیے ان 1700 مریضوں سے بھی زیادہ وہ مجھ پر پریکٹس کر لے گا. So I went straight up and saw him and he said, اس لیے میں سیدھا اس کے پاس چلا گیا اور اس کو دیکھا اور اس نے کہا, Well, what's the matter with you? اچھا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ I said, میں نے کہا, I will not take up your time, dear boy. پیارے بیٹے، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا. We're telling you what the matter is with me. کہ یہ بتا کر کہ میرا مسئلہ کیا ہے. Life is brief. زندگی بڑی مختصر ہے. And you might pass away before I had finished. اور میری کہانی اتنی لمبی ہے کہ میری کہانی ختم ہونے سے پہلے پہلے تم ہو سکتا ہے کہ گزر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم فوت ہو جاؤ، مر جاؤ. But I will tell you what is not the matter with me. لیکن میں مختصراً تمہیں یہ بتا دوں گا کہ میرے ساتھ کون سا مسئلہ نہیں ہے. I have not got housemaid's knee. مجھے housemaid's knee والی بیماری نہیں ہے. Why I have not got housemaid's knee? یہ housemaid knee والی بیماری مجھے کیوں نہیں ہے؟ I cannot tell you. یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا. But the fact remains that I have not got it. لیکن حقیقت یہی ہے کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہے. Everything else, however, I have got. تاہم اس کے علاوہ جتنی ساری بیماریاں موجود ہیں وہ تمام کی تمام مجھے لاحق ہیں. And I told him how I came to discover it all. پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ سب کچھ میں نے کیسے دریافت کیا. Then he opened me and looked down me. پھر اس نے مجھے کھولا. مزاحیہ انداز میں کہہ رہا ہے، مطلب میرا معائنہ کرنے لگا. اس نے مجھے کھولا اور میری طرف دیکھا. And he clutched hold of my wrist. اس نے میری کلائی مضبوطی سے پکڑی. And then he hit me over the chest when I wasn't expecting it. A cowardly thing to do, I call it. اور پھر اس نے مجھے میرے سینے پر مارا جس کی مجھے توقع نہیں تھی. اس مارنے کی مجھے توقع نہیں تھی. A cowardly thing to do, I call it. اور میں اس کو ایک بزدلانہ حرکت کہوں گا. And immediately afterwards, اور اس کے فوراً بعد, batted me with the side of his head. اس نے مجھے اپنے سر کے ایک سرے سے مارا. After that, اس کے بعد, he sat down, وہ بیٹھ گیا, and wrote out a prescription, اور ایک نسخہ لکھا, and folded it up, اس کو تہہ کر دیا, and gave it to me, اور مجھے دے دیا. And I put it in my pocket and went out. اور میں نے یہ نسخہ اپنی جیب میں رکھا اور باہر چلا گیا. I did not open it. میں نے یہ نسخہ نہیں کھولا. I took it to the nearest chemist and handed it in. میں نے قریبی کیمسٹ کی دکان میں، دوائیوں والے کی دکان میں لے جا کر یہ اندر پکڑا دیا. The man read it. اس آدمی نے یہ نسخہ پڑھا. And then handed it back. پھر مجھے واپس پکڑا دیا. He said, he didn't keep it. اس نے کہا کہ اس کے پاس یہ نہیں ہے. I said, you're a chemist. میں نے کہا کیا تم دوائیوں والے ہو؟
یا اس انداز میں نے کہا کیا تم دوائیوں والی نہیں ہو؟ He said, I am a chemist. اس نے کہا ہاں میں دوائیوں والا ہوں. If I were a cooperative stores and family hotel combined, اگر میں کوآپریٹو اسٹور سپر مارکیٹ کو کہتے ہیں، اگر میں سپر مارکیٹ اور فیملی ہوٹل یہ دونوں مل کر ہوتا، I might be able to oblige you، تو میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا تھا، تو تب میں آپ کی خدمت کا قابل ہوتا. Being only a chemist hampers me، لیکن صرف ایک کیمسٹ ہونا مجھے روک رہا ہے، آپ کی خدمت سے روک رہا ہے. I read the prescription، میں نے نسخہ پڑھا. It ran، اس کی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا ترجمہ ایسے کریں کہ it ran یہ دوڑا، نہیں، it ran یہ نسخہ کچھ اس طرح تھا. 1 pound، LB پاؤنڈ جیسے کلو گرام ہوتا ہے، اس طرح پاؤنڈ ہوتا ہے. اس کی اپنی ایکویشن ہوتی ہے، کتنے پاؤنڈ کتنے کلو گرام کے برابر ہے، وہ آپ خود جو ہے دیکھ لیں. 1 pound beef steak every 6 hours،